بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الجزیۃ، جزیے کا بیان ہے۔ جزیے کا لغوی معنی ہے بدلہ، اور اصطلاح شرع میں جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں اسلامی قانون کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسلامی سلطنت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے مال، جان اور عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ تو اسلامی سلطنت کسی بھی غیر مسلم کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کے بدلے میں اس سے یہ ٹیکس لیتی ہے، اور یہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں رہنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اسلامی سلطنت اس کے تمام حقوق کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو اسی بنا پر ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور یہ ان کے مرضی سے لیا جاتا ہے۔ الفصل الاول عن بحالة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبل موته بسنہ۔ حضرت بحالہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت جز ابن معاویہ رحمہ اللہ کے ہاں، جو حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے، میں ان کے ہاں منشی تھا۔ کاتباً منشی تھا ان کے ہاں۔ تو ایک مرتبہ ہمارے پاس حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی وفات سے 1 سال پہلے ایک خط آیا۔ ان فرقوا بین كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجرا۔ وہ مکتوب آیا جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ مجوسیوں یعنی آتش پرستوں سے ان کے محارم کے درمیان تفریق کر ڈالو۔ جو آتش پرست ہے، مجوسی ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے نزدیک اپنے محرم رشتہ دار سے نکاح کرنا جائز ہے، تو اپنے محرم کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی خالہ کے ساتھ اس طرح وہ شادی کر لیتے ہیں، ان کے ہاں یہ جائز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جو بھی مجوسی ہیں اور ان کا محرم کے ساتھ رشتہ ہے، تو ان دونوں کے درمیان تفریق کر ڈالو، کیونکہ یہ اسلامی قانون کے روح سے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے اگر وہ اسلامی قانون کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اسلامی سلطنت میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان آپ جدائی کر ڈالو، ان کے اس رشتے کو ختم کر ڈالو، اور ان سے کہو کہ کسی غیر ذی محرم سے کیا کرے، نکاح کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجوسیوں سے یعنی آتش پرستوں سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی، تو حضرت الرحمن بن عوف نے بیان کیا، گواہی دی کہ نبی علیہ السلام مجوسیوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے، جزیہ لیا کرتے تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کر دیا۔ اخذها من المجوسی حجرا، اور اپنا جو پہلا سلسلہ تھا کہ مجوسیوں سے ٹیکس نہیں لیتے تھے وہ چھوڑ دیا، اور مجوسیوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ رواہ البخاری۔
وذکر حدیث بریدہ اذا مر امیرا علی جیش فی باب الکتاب للکفار، فرماتے ہیں یہاں پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی تھی، اور وہ حدیث اذا مر امیرا علی جیش، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے باب الکتاب للکفار میں ذکر کر دی ہے، اس لیے یہاں پر دوبارہ ذکر نہیں کی تاکہ تکرار لازم نہ آئے، یعنی یہاں سے ہم نے وہ حدیث حذف کر دی۔ الفصل الثانی عن معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہ الى الجمن امرہ ان یأخذ کل حال یعنی محتلم دینارا او عدلہ من المعافر ثیاب تکون بالجمین، تکون بالجمن۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حضرت معاذ کو یمن کا قاضی اور حاکم بنا کر روانہ کیا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ وہاں کے حضرت معاذ وہاں کے ہر حاکم یعنی ہر بالغ سے، یعنی جب حضرت معاذ کو روانہ کیا تو حضرت معاذ کو یہ حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ یمن کے ہر بالغ آدمی سے 1 دینار یا 1 دینار کی قیمت کے برابر آپ نے معافری کپڑا جو یمن میں تیار ہوتا ہے وہ جزیہ کے طور پر لے، یعنی حضرت معاذ کو یہ حکم دیا کہ یمن میں جو غیر مسلم رہتے ہیں اسلامی سلطنت کے مطابق، تو وہاں پر ہر بالغ سے آپ جو ٹیکس لیں گے، یہ سالانہ ٹیکس ہے، جو ٹیکس لیں گے وہ ہے 1 دینار، اور اگر کسی کے پاس دینار نہیں ہے تو یمن میں جو معافری کپڑا تیار ہوتا ہے تو وہ کپڑا ان سے لے لیا کرے 1 دینار کی قیمت کے برابر، جتنا 1 دینار میں کپڑا ملتا ہے اتنا کپڑا آپ ان سے لے لیں۔ تو جس طرح زکوٰۃ میں مال کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی دی جا سکتی ہے، اسی طرح جزیے میں بھی آپ جو ہے کوئی دوسری چیز، اگر اس کا کاروبار کسی چیز کا ہے اور پیسے نقدی نہیں ہے اس کے پاس، تو کوئی دوسری چیز بھی اس کے قیمت کے برابر لی جا سکتی ہے ان سے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلح قبلتان فی ارض واحدۃ وليس علی المسلم جزیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمین میں 2 قبلے نہیں ہونے چاہیے، اور مسلمان پر جزیہ نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان پر ٹیکس لگانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد۔ تو آج کل جو ٹیکس لگائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے غیر شرعی، غیر اسلامی اور ظالمانہ ٹیکس ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے، مال غنیمت کا نظام ہے، بیت المال کا نظام ہے۔ اسلام ٹیکس کے نظام کو قبول نہیں کرتا۔ ٹیکس کا جو نظام ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہے، لیکن آج کل مسلمانوں پر اور اسلامی ممالک میں بھی یہ ٹیکس کا نظام عائد ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں صاف طور پر منع کیا ہے کہ مسلمان پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، مسلمان پر ٹیکس لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک زمین میں 2 قبلے نہیں ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاقے میں 2 مذہب برادری کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ کہ ایک برادری والا ایک مذہب اختیار کرے، دوسری برادری والا دوسرا مذہب اختیار کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ملک میں جا کر رہائش پذیر نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ اس کے ذریعے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب غیر مسلم ممالک میں جائیں گے تو وہاں پر ان پر ٹیکس لگائے جائیں گے، اور مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ ٹیکس دے یا اس پر ٹیکس لگایا جائے۔
اس لیے جو لوگ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں تو اکثر پست رہتے ہیں، ان سے ان کے قانون، ان کی چیزیں، ان کی ہر چیز کو ان کو قبول کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام کی شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور وہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اگر اس طرح کریں گے، اس لیے غیر مسلموں کے ملک میں سکونت نہیں اختیار کرنی چاہیے، خاص کر دارالحرب میں۔ جن سے معاہدہ ہوا ہے وہاں پر تو پھر بھی گنجائش ہے، لیکن دارالحرب میں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الى اکیدر دومحة فاخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیدر دوما کے مقابلے پر بھیجا، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا خون معاف کر دیا اور جزیے پر اس سے صلح کر لی، یعنی یہ صلح ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جزیہ دیا کرے، ٹیکس دیا کرے، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو معاف کر دیا۔ اکیدر یہ دوما شہر کا بادشاہ تھا۔ دوما شہر جو ہے یہ شام میں تبوک کے پاس واقع ہے، یعنی شام کا ایک شہر ہے جو تبوک کے قریب ہے، یہ اس کا بادشاہ تھا اکیدر۔ اس کو پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے۔ وعن حرب بن عبید اللہ عن جدہ ابی امہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حرب بن عبید اپنے نانا سے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العشور علی الیہود والنصارى وليس علی المسلمین عشور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ پر عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، مسلمانوں پر عشر واجب نہیں۔ یعنی مسلمانوں پر عشر واجب اس لیے نہیں کہ مسلمانوں پر 40واں حصہ یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ جو جزیہ ہے یہ 10واں حصہ ہے، اپنے مال کا 10واں حصہ دیں گے، یعنی اگر کسی کے پاس 40 روپے ہے تو وہ سال بعد جو غیر مسلم ہے وہ جزیے کے طور پر 4 روپے دے گا، اور مسلمان جو ہے وہ سال بعد زکوٰۃ کے طور پر 1 روپیہ دے گا۔ تو غیر جزیہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا 4 گنا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں پر عشر نہیں، عشر تو 10واں حصہ یہود و نصارہ پر ہے، مسلمانوں پر نہیں ہے، یعنی مسلمانوں پر 40واں حصہ ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ حدیث کا معنی صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ پر عشور ہے یعنی 10واں حصہ ہے، اور مسلمانوں پر عشور نہیں ہے یعنی 10واں حصہ نہیں ہے۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انما نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں فلاں قوم اور فلاں آبادی سے ہمارا گزر ہوتا ہے، تو وہ لوگ نہ ہماری میزبانی کرتے ہیں اور نہ ہمیں وہ چیزیں دیتے ہیں جس کا ہم حق رکھتے ہیں اسلام کے ناطے سے، یعنی ہم مجاہدین ہیں، نہ تو ہماری وہ خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسافر ہونے کی اور ایک مجاہد ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا ان پر حق بنتا ہے وہ حق بھی ہمیں نہیں دیتے، یعنی کوئی چیز ہمیں نہیں دیتے۔
اور ہم ان سے کچھ لیتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہیں اور ہم بھی ان سے کچھ چیز زبردستی نہیں لیتے، تو ہم اب کیا کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابو الا ان تأخذوا کرہا فخذوا، رواہ الترمذی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ لوگ تمہاری میزبانی کرنے پر یا تمہیں کچھ چیز دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں دیتے، اور ان سے کوئی چیز زبردستی لینے پر کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں فخذو، تم زبردستی لے لیا کرو، رواہ الترمذی۔ یعنی اگر کسی کا کوئی حق ہے کسی دوسرے پر اور وہ ادا نہیں کرتا تو وہ زبردستی لے سکتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مہمان جو ہے وہ میزبان سے اپنا حق زبردستی لے سکتا ہے اگر وہ مہمان نوازی نہیں کرتا تو، رواہ الترمذی۔ الفصل الثالث ان اسلم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ضرب الجزیۃ على اہل الذهب 4 دنانیر وعلى اہل الورق 40 درہما مع ذلك ارزاق المسلمین وضیافۃ 3 ایام۔ حضرت اسلم رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان ذمیوں پر جو سونا رکھتے تھے ان سے 4 دینار جزیہ مقرر کیا، یعنی جن کے پاس سونا تھا ان سے 4 دینار لیا کرتے تھے سال کا، اور جن ذمیوں کے پاس چاندی تھی ان پر 40 درہم جزیہ مقرر کیا، اور اس کے علاوہ ان مسلمانوں کا خورد اور نوش اور 3 دن کی میزبانی بھی مقرر کی تھی۔ یعنی جو مسلمان ان کے راستے سے گزرے یا مجاہدین کا کوئی لشکر گزرے یا کوئی قافلہ مسلمانوں کا گزرے تو ان کی 3 دن مہمان نوازی بھی ان پر لازم کی تھی غیر مسلموں پر، تو 3 دن سے زیادہ اگر رہتے تو پھر ان پر لازم نہیں ہے میزبانی، باقی 3 دن تک حضرت عمر نے ان کو حکم دیا کہ 3 دن تک اگر کوئی رہے تو ان کی میزبانی کرنی ہے، بے شک وہ 1 دن رہے 2 دن رہے لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دن، تو یہ میزبانی ان پر لازم تھی، تو یہ مسلمانوں کا حق تھا ان پر۔ تو اسی طرح جو مذکورہ حدیث جو اس سے پہلے گزری اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ بعض لوگوں پر جو مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کی مہمان نوازی کرے تو وہ لوگ نہیں کرتے تھے، اسی طرح غیر مسلم وغیرہ، تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ جو ہے ان سے زبردستی بھی اپنا حق لے سکتے ہو۔ اسی طرح یعنی یہ جو ذمی ہے اگر یہ جن سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ پورا نہ کرے، جیسے مسلمانوں کی خدمت کرنا ہے اور جزیہ وغیرہ دینا ہے، تو اگر یہ نہ دے تو پھر ان سے زبردستی کی جا سکتی ہے، زبردستی بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو مذکورہ حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ ذمیوں پر یہ چیزیں واجب تھی، تو صحابہ نے شکایت کی کہ وہ تو ہمیں نہیں دیتے اور ہم زبردستی بھی نہیں کرتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خود اپنی مرضی سے نہ دے اور زبردستی لینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر زبردستی لے لیا کرو۔ باب الصلح، صلح کا بیان۔ صلح کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، صلح کرنا، جو کہ فساد کے مقابلے میں آتا ہے، فساد کے مقابلے میں صلح آتا ہے، تو اس سے مراد صلح، اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ملک جو مملکت ہے، سلطنت ہے، اس کا جو سربراہ ہے، جو حاکم ہے، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ نظریہ توحید کے مطابق عالمگیر امن کی ذمہ داری کو پورا کرے،
اس کے لیے وہ تبلیغ اور تبلیغ کا نظام مقرر کرے گا تاکہ لوگوں تک حق پہنچے۔ تو اگر کہیں پر تبلیغ سے کام نہیں چلتا تو پھر وہاں پر جنگ و قتال اور جہاد کی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اسلامی جو سربراہ ہے یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ جنگی سامان اور جنگی لشکروں کو ترتیب دینا اور جہاد وغیرہ اور قتال کی تیاری کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب قتال کا موقع آئے، جہاد کا موقع آئے، تو اس وقت بھی اس کو وسیع نظر سے کام لینا چاہیے۔ اور اسلامی پہلی بھی یہ بات گزر چکی کہ اسلامی سربراہ کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ جب کسی لشکر کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو تو لڑائی سے پہلے سب سے پہلے ان کو دعوت دے، تبلیغ کرے، اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ دعوت قبول کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ اگر وہ اسلام لے آئے تو اب تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ آپ ہم سے صلح کر لیں، آپ ہمیں جزیہ دے دیں، ٹیکس پے کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، یہاں پر سلطنت ہماری قائم ہو جائے گی، ہم حکومت کریں گے، آپ لوگ ہمیں ٹیکس دیا کریں اور آپ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، باقی ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، جنگ نہیں کرتے۔ تو اس پر اگر آمادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ ٹیکس لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر تیسری صورت جو ہے وہ ہے قتال کی، جنگ کی۔ لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مخالف جو لشکر ہوتا ہے، جو قوم ہوتی ہے، وہ بھی بعض اوقات طاقت میں ہوتی ہے، تو اس وقت ان سے معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، صلح بھی کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں نہیں لڑتے، ان شرائط پر ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں اور جنگ اور قتال نہیں کرتے۔ تو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے کئی موقعوں پر صلح کی، تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے ان احادیث کا جس میں صلح کا ذکر ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم قوم سے، دوسرے لوگوں سے، کسی دوسرے ملک سے، کسی دوسرے شہر والوں سے جو مسلمان نہیں ہے ان سے صلح بھی کر سکتے ہیں، معاہدے کے مطابق، شرائط کے مطابق ان سے صلح کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی کئی موقعوں پر غیر مسلموں سے صلح کی، جس میں مشہور جو صلح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ تو یہ ایک چوتھی صورت ہے قتال وغیرہ کے علاوہ۔ سب سے پہلے تبلیغ ہے، پھر جزیے کی دعوت ہے، اور اس کے بعد پھر قتال ہے، جہاد ہے۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ صلح کی نوبت آ جاتی ہے تو صلح کرنا بھی، اگر مسلمانوں کا صلح میں فائدہ ہے تو ایسی صورت میں صلح کو ترجیح دی جائے گی، صلح کیا جائے گا شرائط پر۔ تو جو شرائط بھی فریقین کے درمیان طے ہو جائے اس پر صلح ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی صلح کی، اور مشہور جو اس میں صلح حدیبیہ ہے جو انشاءاللہ اس باب میں آ بھی جائے گا۔ الفصل الاول عن المسور بن مخرمہ ومروان بن الحکم كلاهما قالا خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبة في 12 من اصحابه۔ مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان بن حکم سے روایت ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال جب عمرے کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ تقریباً 1000 اور کچھ سو صحابہ تھے، 1200 1300 جتنے بھی تھے، یعنی 1000 سے اوپر تھے آپ کے ساتھ صحابہ۔ 1000 اور کچھ سو، یعنی ابو بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔
تو اب 1300 تھے، 1400 تھے، 1500 تھے، کتنے تھے، لیکن بہرحال 1000 اور کچھ چند سو صحابہ آپ کے پاس ساتھ موجود تھے۔ فلما اتا ذا الحلیفہ قلد الہدی واشعر واحرم منها بعمرہ، جب نبی علیہ السلام ذوالحلیفہ پہنچے جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ مدینے والوں کا جو ہے وہ میقات ہے، یہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ہدی یعنی اپنی قربانی کے جانور کے گردن میں قلادہ ڈالا، ہار ڈالا اور شعار کیا۔ اشعار کیا یعنی اس کے کوہان پر زخم وغیرہ لگا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حج کا جانور ہے یا عمرے کا جانور ہے، تاکہ راستے میں لوگ اس کو تنگ نہ کرے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو مکہ کی طرف بیچ دے۔ تو یہ آپ کتاب الحج میں پڑھیں گے کہ حاجی اپنا جانور اپنے ملک سے بھی بیچ سکتا ہے، لیکن آج کل تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مکہ والوں کے لیے جو عرب ہے ان کے لیے آج بھی یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا جانور پہلے ہی بیچ دے، لیکن آج کل حالات کی وجہ سے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ جانور اپنے ملک سے بیچ دیا کرتے تھے یا میقات سے، تو پھر اگر اپنے گھر سے جانور بیچے تو وہاں سے احرام باندھنا پڑتا تھا، اور اگر میقات سے بیچے تو پھر میقات سے احرام باندھنا پڑتا تھا۔ تو جانور پہلے بیچ دیتے تھے، حاجی پیچھے پیچھے آتا تھا۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی جانور بیچ دیا اپنی قربانی کا، لیکن جانور کو کے گلے میں جوتوں وغیرہ کا ہار ڈالنا چاہیے تاکہ اس کو معلوم ہو لوگوں کو کہ یہ حج کا جانور ہے، حج کی قربانی کا۔ اسی طرح اس پر کسی جگہ پر زخم بھی لگا دینا چاہیے، اگر اونٹ ہے تو کوہان وغیرہ پر زخم لگا دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حج کی قربانی کا جانور ہے، تاکہ راستے میں لوگ اس کو تنگ نہ کرے، اور اگر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑے تو لوگ اس کا راستہ سیدھا کر دے، اس کی رہنمائی کرے۔ تو اس کو ہدی کہتے ہیں، اس جانور کو جو حاجی اپنے آپ سے پہلے مکہ کی طرف روانہ کر دے، مسجد حرام کی طرف، اور پھر بعد میں حاجی خود آئے اور پھر قربانی کے وقت اس کو ذبح کرے، تو اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی حج کا جو جانور ہے جو حج میں قربانی دی جاتی ہے اس کو بھی ہدی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو عام مشہور ہے وہ اسی جانور کو ہدی کہتے ہیں جو پہلے بیچی جاتی ہے حاجی سے۔ حتی اذا کان بالسنیۃ التي یحبط علیہم منها برکت به راحلہ، جب نبی علیہ السلام سنیہ یعنی سنیۃ الوداع یا سنیہ یعنی گاٹھی پر پہنچے، اوپر ایک چوٹی پر پہنچے، ایک پہاڑی پر پہنچے جس طرف سے اہل مکہ پر اترا جاتا تھا، یعنی جب اس پہاڑی پر پہنچے جہاں سے نیچے اتر کر مکہ کی طرف جایا جاتا ہے، تو جب وہاں پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ فقال الناس، اور لوگوں سے کہا، حل حل خلات القصوہ خلات القصوہ، آپ بیٹھ گئے اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو نبی تو کہنا شروع کر دیا کہ حل حل، یہ لفظ اونٹ کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ خلات القصوہ خلات القصوہ، کہ قصوہ اڑ گئی اور قصوہ اڑ گئی، یعنی نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی کو تیز لے کر چلے تو لوگوں نے حل حل کے الفاظ شروع کر دیے، یعنی وہ اپنے اونٹوں کو تیز بگانے لگے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ قصوہ جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی، کہنے لگے کہ وہ تو اڑ گئی ہے، یعنی وہ ایسی تیزی سے چل رہی ہے جیسے کہ اڑ رہی ہے۔
फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा खलातिल क़स्वा व मा ज़ालिका लहा बिखुलुक़िन वलाकिन हब्सुहा हाबिसुल फ़ीली। नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया, नहीं, कस्वा कस्वा नहीं उड़ी और ना ही इसको उड़ने की आदत है, बल्कि इसको इस ज़ात ने रोक दिया जिसने हाथी को रोका था। यानी नबी अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी तेज़ लेकर चले और नीचे जाकर बैठ गए। तो पहले तो लोगों ने कहा कि कस्वा उड़ गई, तेज़ी से चली, और जब बाद में ऊँटनी बैठ गई तो उन्होंने हल हल कहना शुरू कर दिया ताकि ऊँटनी उड़ जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना तो कस्वा उठी है, उड़ी है, और ना इसकी ये आदत है, बल्कि ये यहाँ इसलिए बैठी है कि इसको उस ज़ात ने रोक दिया है कि जिस ज़ात ने हाथियों को रोक दिया था। तो पहले तेज़ चली, फिर बैठ गई, तो लोग उसको उठाने लगे और लोग समझने लगे कि ये तेज़ चलने की वजह से थक गई है तो यहाँ पर बैठी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं है, इसको उस ज़ात ने रोका है जिसने हाथियों को रोका था अपनी सरज़मीन, अपने शहर में दाखिल होने से। सुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यसअलूनी खुत्तुन युअज़्ज़िमून फ़ीहा हुरमातिल्लाह इल्ला आतैतुहुम इय्याहा सुम्मा जज़रहा फ़वसबत फ़अदल अन्हुम हत्ता नज़ल बिअक़सल हुदैबा अला समदी क़लीलिल माई यतबर्रज़ुहु अन्नास तबर्रुज़ा फ़लम यल्बिसहु अन्नासु हत्ता नज़हुहु। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, कुरैश मुझसे ऐसी जो बात भी चाहेंगे जिसमें अल्लाह की अज़मत हो तो मैं इसकी बात को पूरा करूँगा। यानी आज मक्का के लोग सुलह के वक्त ऐसी जिस बात का भी मुतालबा करेंगे जिसमें हरम मक्का की अज़मत का लिहाज हो तो मैं इसको पूरा करूँगा, यानी मैं इस बात को ज़रूर मानूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को उठाया जो फ़ौरन उठ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का का रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ चलने लगे, यहाँ तक कि हुदैबिया के आखिरी किनारे पर पहुँचकर हुदैबिया के आखिरी किनारे पर पहुँचकर थोड़ा सा पानी था, यानी एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी था, तो नबी अलैहिस्सलाम उतर गए, यानी वहाँ पर पड़ाव डाला। लोगों ने इस गड्ढे में से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ तक कि ज़रा ही देर में सारे पानी को खींच लिया गया, यानी ज़रा सी देर में सारा पानी ख़त्म हो गया। थोड़ा सा पानी था और 1300 से ज़्यादा सहाबा थे, तो वो पानी थोड़ी ही देर में ख़त्म हो गया। व शका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अत्शा फंतज़अ सहमम मिन कनानतिही सुम्मा अमरहुम अन यजअलूहु फ़ीही। तो जब पानी ख़त्म हुआ तो लोग नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में प्यास की शिकायत करने लगे कि उनको प्यास लगी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरकश में से एक तीर निकाला और सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तीर को पानी के इस गड्ढे में डाल दिया जाए। फ़वल्लाहि मा ज़ाला यजीशु लहुम बिर्रिय्यि हत्ता सदरू अन्हु। और फिर रावी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, इस तीर की बरकत से इन लोगों को सैराब करने के लिए कभी ख़त्म होने वाला पानी गोया मौजे मारता रहा। यानी इस तीर की कसम, इस तीर की बरकत से, अल्लाह की कसम, इस तीर की बरकत से वो पानी ऐसे मौजे मारने लगा कि फिर कभी ख़त्म नहीं हुआ। फ़बैनाहुम कज़ालिक इज़ जाअ बुदैल इब्न वरक़ा अल-जज़ाई फ़ी नफ़रिन मिन
خزاعة ثم أتاه عروة بن مسعود وساق الحديث إلى أن قال إذ جاء سهيل بن عمرو. بہرحال پانی کا انتظام تو ہو گیا. فرمایا کہ پھر ہم لوگ اسی طرح اسی حالت میں رہے، یعنی وہیں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ اچانک بدیل بن ورقہ خزاع کے کچھ لوگوں کے ساتھ یعنی کفار مکہ کی طرف سے صلح کرنے کے لیے آیا. پھر عروہ بن مسعود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. اس کے بعد امام بخاری نے اس حدیث میں طویل گفتگو کی ہے اور حدیث آگے چلائی ہے، یہاں تک کہ یعنی امام بخاری نے یہ حدیث طویل گفتگو اس میں کی ہے اور پھر آگے چلائی ہے اور مسائل نکالے ہیں. لیکن بالآخر یہاں تک جب امام بخاری پہنچتے ہیں اعلان قال، تو صاحب مشکات نے وہ تمام گفتگو جو ہے وہ نقل نہیں کی، لیکن فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری یہاں تک پہنچتے ہیں کہ آخر کار اعلان قال، یہاں تک کہ اذ جاء سہیل بن عمر، جب سہیل بن عمر آئے، یعنی امام بخاری کی وہ گفتگو نقل نہیں کی صاحب مشکات نے. فرماتے ہیں کہ حدیث پھر یہاں تک آتی ہے بالآخر کہ ان لوگوں کے بعد سہیل بن عمر آئے، یعنی ان لوگوں کی جو نبی علیہ السلام سے گفتگو تھی وہ صاحب مشکات نے نقل نہیں کی. لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے بعد سہیل بن عمر تشریف لائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سہیل بن عمر اہل مکہ کا آخری سفیر اور نمائندہ بن کر آیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے، یعنی یہ وہ شرائط ہے جس پر نبی علیہ السلام نے صلح کی ہے. فقال سہیل، تو سہیل کہنے لگا لو كنا نعلم انك رسول اللہ ما صدتنا عنك عن البیت ولا قاتلناك. سہیل کہنے لگا اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا، یعنی اگر ہم یہ تسلیم کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کا راستہ کبھی نہ روکتے، بیت اللہ سے، بیت اللہ جانے کے لیے آپ کا راستہ کبھی نہ روکتے، اور نہ ہم آپ سے کبھی لڑائی یا جھگڑا کرتے. تو ہم آپ کو رسول تو نہیں مانتے، تو آپ معاہدے میں یہ نہ لکھے کہ اللہ کے رسول نے یہ معاہدہ کیا ہے. لیکن اکتب محمد ابن عبداللہ، آپ یہ لکھے کہ علی لکھو محمد بن عبداللہ نے اس معاملے پر صلح کی ہے، ان شرائط پر صلح کی ہے. قال، راوی کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم مجھے جھٹلاتے ہو، یعنی اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں، آپ کے جھٹلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرمایا اکتب محمد ابن عبداللہ، علی محمد بن عبداللہ لکھو، یعنی رسول اللہ ساتھ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھ لو تاکہ یہ لوگ اس صلح کے لیے مان لیں. فقال سہیل، تو سہیل نے کہا کہ وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا. سہیل کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس ہمارا کوئی شخص آ جائے آپ کا دین قبول کر کے، یعنی اسلام قبول کر کے، اہل مکہ کا کوئی شخص اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ ہمیں واپس کریں گے. تو یہ شرائط رکھی، اور اس کے مقابل دوسری شرط بھی رکھی تھی کہ اہل مدینہ کا کوئی شخص کافر بن کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس طرح کی مزید شرطیں رکھی تھی، لیکن اس کا ذکر راوی نے نہیں کیا، صاحب مشکات نے ذکر نہیں کیا.
فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، جب لکھنے پڑھنے سے فارغ ہو گئے یعنی دستخط وغیرہ ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ قوموا فانحروا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے قربانی کے جانور یہیں پر ذبح کر دو، کیونکہ ابھی عمرہ تو نہیں ہو سکتا، معاہدہ ہو گیا، عمرہ ہم اگلے سال کریں گے، قضا عمرہ کریں گے، لیکن ابھی جو ہم جانور لے کر آئے ہیں لازمی بات ہے وہ تو ہدی ہے، وہ ہم واپس لے کر جا نہیں سکتے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو یہیں پر آپ ذبح کر دو۔ ثم احلقوا، پھر اپنے سروں کو منڈوا دو، تاکہ یہ احرام جو ہم نے باندھا ہے یہ ہم کھول دیں، سروں کو منڈوا دو، جانوروں کو ذبح کر دو، سروں کو منڈوا دو تاکہ یہ احرام ہم کھول لیں۔ ثم جاء نسوة مؤمنات فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ اس کے بعد مکہ سے کئی عورتیں مسلمان ہو کر آئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا کہ مکہ کا کوئی مسلمان بن کر آئے گا تو ہم واپس کریں گے، تو کہیں عورتیں مسلمان بن کر آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، یعنی قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئے فامتحنوہن، تو یعنی ان کی مدد کرو اور ان کو آزمائش میں مت ڈالو۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر مرد آپ کے پاس آتے ہیں مسلمان بن کر تو آپ واپس کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر عورتیں آپ کے پاس مسلمان بن کر آئے، ہجرت کر کے آئے، تو ان کو واپس نہیں کرنا۔ تو عورتوں کو واپس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو روک دیا۔ فنہاہم اللہ تعالیٰ ان یردوہن وامرہم ان یردوا الصداق، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو روک دیا کہ وہ عورتوں کو واپس لوٹائے، اور یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ وہ ان عورتوں کا مہر واپس لوٹا دے۔ جو عورتیں مسلمان بن کر آئی ہیں، لازمی بات اگر وہ کسی کی بیوی ہے اور اس نے اس عورت کو کچھ مہر دیا تھا تو اس شخص کا مہر اسلامی سلطنت اپنی طرف سے ادا کر دے، لیکن وہ عورت اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ظلم کریں گے۔ ثم رجع الی المدینہ، پھر نبی علیہ السلام مدینہ واپس لوٹے۔ فجاءہ ابو بصیر رجل من قریش وہو مسلم، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ابو بصیر جو مسلمان ہو گئے تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فارسلوہ فی طلبہ رجلین، تو اہل مکہ نے ابو بصیر کی تلاش میں دو آدمیوں کو بھیجا کہ ابو بصیر کو مدینہ سے واپس لے آؤ، کیونکہ معاہدہ یہی ہوا تھا۔ تو جب وہ لوگ آئے فدفعہ الی رجلین، تو نبی علیہ السلام نے ابو بصیر ان دو بندوں کے حوالے کر دیا کہ ان کو واپس لے جاؤ۔ فخرجا به حتی اذا بلغ ذا الحلیفہ نزلوا یأکلون من تمر لهم، وہ دونوں ابو بصیر کو لے کر چلے گئے۔ جب وہ دونوں ابو بصیر کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، آرام کے لیے کچھ دیر وہاں پر رکے اور وہ اپنی کھجوریں کھانے لگے۔ فقال ابو بصیر لأحد الرجلین واللہ انی لا ارا سیفک ھذا یا فلان جیدا ارنی انظر الیہ، جب وہ کھجوریں کھانے لگے تو ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کی یہ تلوار تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ عمدہ تلوار ہے، آپ مجھے دکھائے ذرا میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ فامکنہ منہ، تو اس شخص نے اپنی تلوار ابو بصیر کے حوالے کر دی۔ فضربہ حتی برد وفر الآخر، تو ابو بصیر نے وہی تلوار جو اس شخص نے ابو بصیر کے حوالے کی تھی وہ تلوار لی اور اس کی گردن اڑا ڈالی یہاں تک کہ وہ مر گیا۔
دوسرے نے دیکھا تو دوسرا بھاگ گیا. حتی اتی المدینہ، یہاں تک کہ ابو بصیر مدینہ واپس آ گئے. فدخل المسجد، اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے. جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ ھذا ذعرا، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص خوف زدہ لگتا ہے. فقال، فرمایا کہ قتل، اس نے کہا کہ واللہ صاحبی وانی لمقتول، یعنی جو دوسرا شخص بھاگا تھا نا ابو بصیر کے ڈر سے، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ یہ شخص تو بہت زیادہ خوف زدہ لگتا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا جو دوست تھا وہ مارا گیا، اور میں بھی مارا جاتا اگر میں بھاگتا نہ. فجاء ابو بصیر، تو اس کے پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل لأمہ مسعر حرب لو کان له احدا. تو ابو بصیر بھی اس شخص کے پیچھے جب آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ افسوس ہے اس کی ماں پر، یعنی تعجب اور حیرانگی کا مقام ہے. یہ جملہ حیرانگی کے مقام پر بولا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیرانگی کا مقام ہے. یہ ابو بصیر تو لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے، یعنی اس کی اس حرکت سے لڑائی بھڑک اٹھے گی اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا لو کان لہ احد، کاش اس کا کوئی مددگار ہوتا تو وہ اس کی مدد کرتا. یعنی ہم اس کو اپنے پاس تو رکھ نہیں سکتے، وہاں پر اس نے بندے کو مار دیا ہے، وہاں پر جا بھی نہیں سکتا، اس کو وہاں پر بھی بیچ نہیں سکتے. اب کوئی شخص ہوتا جو اس کی مدد کرتا، اس کو اپنے پاس رکھتا. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده الیہ. یا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابو بصیر سمجھے کہ افسوس کہ ابو بصیر لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی شخص ہوتا جو اس کی مدد کرتا، یعنی اس کو لے کر مکہ والوں کو واپس کر دیتا، اور یہ دوسرے شخص جو خوف زدہ ہے اس کی مدد کرتا اور اس کو ابو بصیر کو اپنے ساتھ لے جاتا مکہ. تو جب ابو بصیر نے یہ بات سنی، فلما سمع ذلك، جب ابو بصیر نے یہ بات سنی، عرفا، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ انه سيرده الیہم، کہ نبی علیہ السلام اس کو واپس کفار کے حوالے کر دیں گے ابھی. فخرج، تو وہ مسجد نبوی سے بھی بھاگ گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس سے بھی وہ بھاگ گیا. فخرج، بھاگا، حتی اتا سیف البحر، یہاں تک کہ وہ ساحل سمندر پر چلا گیا، تو ساحل سمندر پر وہیں پر رہنے لگا. قال، فرماتے ہیں کہ وانفلت ابو جندل بن سہل فلحق بأبی بصیر. راوی کہتے ہیں کہ ابو جندل بن سہیل بھی کفار کے قبضے سے نکل بھاگے، یعنی یہ ابو جندل بن سہیل بھی گرفتار ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور اہل مکہ نے اس کو قید کیا تھا، لیکن بالآخر یہ بھی ان کی قید سے بھاگ نکلے اور ابو بصیر کے پاس آ گئے. تو اب یہ دو ہو گئے. فجعل لا يخرج من قریش رجل قد اسلم الا لحق بأبی بصیر. تو پھر ایک سلسلہ چل پڑا کہ قریش میں سے جو بھی شخص مسلمان ہوتا تو وہ وہاں سے بھاگ کر ابو بصیر کے پاس آ جاتا، کیونکہ مدینہ تو اس لیے نہیں جاتا کہ ان کو پتا تھا کہ مدینہ والے واپس کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہے اور وہ معاہدے کی پاسداری کریں گے، واپس کریں گے، تو اس لیے وہ جا کے ابو بصیر کے پاس چلے جاتے. حتی اجتمعت منہم عصابہ، یہاں تک کہ ایک پوری جماعت تیار ہو گئی، ایک پورا قافلہ، ایک پوری جماعت، ایک پورا گروہ تیار ہو گیا ابو بصیر کے ساتھ مسلمانوں کا. یعنی یہ سارے جو مسلمان مکہ سے بھاگے تھے ان کا ایک پورا جتھا، ایک پورا گروہ تیار ہو گیا. فواللہ ما یسمعون بعیر خرجت لقریش الی الشام الا اعترضوا لها
फ़क़तलूहुम वअख़ज़ू अम्वालहुम। फरमाते हैं कि उनको जब भी, अल्लाह की कसम, जब भी ये लोग सुनते कि कुरैश का कोई काफ़िला तिजारत वग़ैरह के लिए शाम की तरफ रवाना हुआ है तो वो लोग इसका पीछा करते और फ़क़तलूहुम, उनसे क़िताल करते, यानी उस काफ़िले के लोगों को कत्ल कर देते। वअख़ज़ू अम्वालहुम, और उनसे जो माल और तिजारत वो लेकर जाते थे वो उनसे ले लिया करते थे और इसी तरह वो अपना गुज़र बसर करते थे। फ़अरसलत कुरैशुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाशुदुहु ला वर्रहमा लमा अरसल इलैहिम फमन अताहु फहुव आमिन फ़अरसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहि। तो कुरैश मक्का इस बात से बहुत परेशान हुए कि उनके काफ़िले तिजारत के लूट लिए जाते हैं, लोग कत्ल हो जाते हैं। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ये पैगाम भेजा कि, और नबी अलैहिस्सलाम को कस्में दी और रहम का वास्ता दिया कि हम आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि आप अबू बसीर और जो उनके साथी है उनको अपने पास बुला ले और उनको अपने पास ही रखे ताकि वो हमारे काफ़िलों को नुकसान ना पहुँचाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम अबू बसीर और उनके साथियों को भेजा कि ठीक है, आप वापस आ जाए। अहले मक्का मान गए हैं कि उनको आप वापस नहीं चाहिए, बल्कि आप सैल समंदर को छोड़कर हमारे पास आ जाए, हमारे पास ही रहे। तो इसी तरह फिर वो अबू बसीर और उनके साथी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। तो कुरैश मक्का ने ख़ुद अपने माहिदे के ख़िलाफ़ कहा कि ठीक है, हमसे गलती हो गई है, जो मुसलमान होकर आए आप अपने पास रखे, अबू बसीर को भी बुला ले। रवाहुल बुखारी। वानिल बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, क़द सालह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुशरिकीन यौमुल हुदैबिया अला सलासति अशिया। बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो सुलह हुदैबिया के दिन मुशरिकों से 3 बातों पर सुलह की थी। अला मन अताहु मिनल मुशरिकीन रद्दहु इलैहिम। पहली बात ये थी कि मुशरिकीन में से जो शख्स मुसलमान होकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होगा, नबी अलैहिस्सलाम उसको वापस हवाले कर देंगे, यानी मक्का वालों के हवाले वापस कर देंगे। वमन अताहुम मिनल मुस्लिमीन लम यरुद्दूहु, और मुसलमानों में से जो शख्स काफिर होकर मक्का चला जाएगा, मुशरिकीन के पास चला जाएगा, तो मुशरिकीन उसको बेशक वापस ना करे। दो बातें हो गई। वाला अल्ला यदखुलहा मिन काबिलिन व युकीम बिहा सलासता अय्यामिन, और मुसलमान जो है वो अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे और 3 दिन मक्का में रहेंगे। ये दूसरी बात थी। 2 बातें हो गई। पहली बात ये थी कि मुसलमान जो आएंगे मुशरिकीन से, मुसलमान होकर आएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम उसको वापस कर देंगे, और जो मुशरिकीन, जो मुसलमान काफिर बनकर मक्का जाएंगे तो मुशरिकीन उनको बेशक वापस ना करे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मुसलमान अगले साल उम्रा के लिए आएंगे और 3 दिन क़ियाम करेंगे मक्का में। और तीसरी बात ये थी कि वला यदखुलुहा इल्ला बिजुल्बान सलाह वस्सैफ वलक़ौस वनहवहु। तीसरी बात ये थी कि मुसलमान जब उम्रा करने के लिए आएंगे तो वो अपना असलहा, अपना हथियार, अपने तीर तलवार और अपना कमान जो है ये सारे के सारे गिलाफ में रखेंगे, यानी नियाम में रखे होंगे, गिलाफ में रखे होंगे। इनको अपने हाथों में उठा कर नहीं आएंगे बल्कि गिलाफ वगैरह में छुपा कर आएंगे ताकि हमले करने की जो है वो उनको वक्त ही ना मिले, नौबत ही ना आए। तो ये 3 बातें थी। और इसी तरह की कुछ बातें, तलवार, तीर वगैरह और नेज़े वगैरह जो भी जंगी हथियार है वो खिलाफ़ों में होगा जब उम्रे के लिए आएंगे। फ़जा अबू जुंदल यहजलु फ़ी क़ुयूदिही फ़रद्दहु इलैहिम। ये बातें हो रही थी सुलह हुदैबिया के मौके पर कि अबू जुंदल जो है वो बेड़ियों में जकड़े हुए आए नबी अलैहिस्सलाम के पास और नबी अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि आप मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे आज़ाद कर दें। लेकिन चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहिदा कर लिया था कि मुसलमान जो आएंगे हम उसको वापस करेंगे,
تو نبی علیہ السلام نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور کفار کے اور مشرکین کے حوالے کر دیا۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان قریشا صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشترطوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من جاءنا منکم لم نرده علیکم ومن جاءکم منا رددتموه علینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قریش سے صلح کی، اور قریش نے نبی علیہ السلام کے خلاف یہ شرط رکھی کہ جو بھی شخص مسلمانوں میں سے یعنی تم میں سے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور جو بھی شخص ہم میں سے آپ کے پاس آئے گا یعنی مسلمان ہو کر آپ ہمیں وہ واپس کریں گے۔ فقالوا یا رسول اللہ اتکتب ھذا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ یہ بات مانیں گے، یعنی آپ اس شرط پر بھی ان سے معاہدہ کریں گے؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل میں کروں گا۔ انہ من ذهب منا الیہم فابعدہ اللہ ومن جاءنا منہم سیجعل لهم اللہ فرجا ومخرجا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل معاہدہ کروں گا، اس لیے کہ جو شخص ہم میں سے ان کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، تو لہٰذا ہمیں اس کی دوبارہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں واپس کر دے، اور جو شخص ان میں سے ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے اسلام قبول کیا تو اللہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے اس کے لیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے فی بیعۃ النساء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحنہن بهذه الآیہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک فمن اقرت بهذه الشرط منهن قال لها قد بايعتك كلاما يكلمها بها والله ما مست ید امرات قط فی المبایعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہے، یعنی بیعت اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا جائے، تو حضرت عائشہ عورتوں کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو جو کہ مکہ سے آئی اور اسلام قبول کیا یعنی اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا، تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں پرکھتے ہوئے اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہو تو ان سے ان باتوں پر آپ بیعت لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کی روشنی میں ان عورتوں سے مذکورہ شرائط کے اقرار کرتے تھے جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گے اور کوئی بیہودہ کام نہیں کریں گے، تو ان باتوں پر نبی علیہ السلام زبانی ان سے بیعت لیتے تھے۔ قال لها بایعتک کلاما یکلمها بها، تو نبی علیہ السلام گفتگو کرتے اور عورت سے یہ فرماتے کہ میں آپ سے بیعت کروں گا ان باتوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کی ہے، تو وہ باتیں عورت سے کرتے اور اس سے زبانی کلامی ہی بیعت کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ ما مست یدہ ید امرات قط فی المبایعہ، کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ بیعت کے وقت نہیں چھوا۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن المسور ومروان انهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس وعلى ان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال۔ حضرت مسور اور حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ میں جن باتوں پر صلح کی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تاکہ ان دونوں میں لوگ امن و امان کے ساتھ رہے، یعنی تاکہ ان دنوں میں ان 10 سالوں میں لوگ امن و امان کے ساتھ رہے۔ یہ بات بھی معاہدہ صلح میں شامل تھی کہ ہمارے درمیان بندی ہوئے
کہ نہ ہمارے درمیان ایک دوسرے کو بندی بنایا جائے گا اور نہ ہمارے درمیان ایک دوسرے سے چوری کی جائے گی اور نہ ہی خیانت کی جائے گی ان 10 سالوں کے درمیان. تو یہ بھی اس معاہدے کا حصہ تھا. رواه ابو داؤد. وعن صفوان بن سلیم عن عدة من أصحاب من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق ناقة أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجیجہ یوم القیامہ. حضرت صفوان بن سلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صاحبزادوں سے وہ صاحبزادے اپنے صحابی والدین سے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جس شخص نے اس غیر مسلم شخص پر ظلم کیا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے جیسے ذمی ہے یا مستأمن ہے جو اسلامی سلطنت میں رہتا ہے یا ویزا لے کر آتا ہے اور رہتا ہے تو ان پر اگر کسی نے ظلم کیا تو یاد رکھو یعنی اس کے حقوق کو نقصان پہنچانا چاہا یا اس پر اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالا یعنی اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر ٹیکس ڈالا یا اس کی مرضی اور خوشنودی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو قیامت کے دن اس شخص کے خلاف میں لڑوں گا یعنی اس ذمی کے بدلے اس ذمی کے مقابلے اس ذمی کی طرف سے میں اس مسلمان سے لڑوں گا اور اس ذمی کا حق اس کو دلواؤں گا اس مسلمان سے. رواہ ابو داؤد. وعن امیمۃ بنت رقیق قالت بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فقال لنا فیما استطعنا واتقتنا قلت اللہ ورسولہ احرم بنا منا بانفسنا. حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ عورتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام سے بیعت کی. نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ جس عمل کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتی ہو یعنی تم کتنے عمل کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتی ہو تو اتنا عمل کر لیا کرو. میں نے کہا کہ بے شک اپنی ذات پر ہم خود مہربان اور رحم دل ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمارے حق میں اللہ اور اس کا رسول رحم کرنے والا ہے. قلت یا رسول اللہ میں نے کہا بایعنا تعنی صاحفنا پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سے بیعت کر لیجئے یعنی ہم سے مصافحہ کر لیجئے یعنی اس بات سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم سے مصافحہ کر لیجئے ہم سے ہاتھ ملا لیجئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما قولی لمئت امرات کقولی لامرات واحدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سب عورتوں سے یعنی 100 عورتوں سے یا سب عورتوں سے کچھ کہنا ایک عورت سے کہہ دینے کی طرح ہے. یعنی جب میں سب عورتوں سے کلام کرتا ہوں تو گویا کہ میں نے سب سے بیعت کر دی ہے. جب تمام عورتیں میری بات کو قبول کر لیتی ہے اور اس پر راضی ہو جاتی ہے تو گویا سب کی طرف سے بیعت ہو گئی. علیحدہ علیحدہ ہر ایک سے بات کرنا یا علیحدہ علیحدہ بیعت کرنا ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا یہ درست نہیں ہے. تو ایک عورت سے بھی بات کروں یا جماعت سے بات کروں تو ایسا ہی ہے کیونکہ جب بیعت کی جاتی ہے تو پھر ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے لیکن جب بات ہوتی ہے تو سب سے بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا عورتوں کے مقابلے میں عورتوں کے بیعت میں جب بات بھی کی جائے تو گویا جب سب سن رہی ہے تو ایسا ہے کہ ہر ایک سے کلام ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا سب عورتوں سے بات کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ بات کر رہا ہوں تو لہٰذا سب سے گویا کہ بیعت ہو گئی ہے. ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ بات کرنے یا مصافحہ اور بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الفصل الثانی
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل المكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يدخل يعني من العام المقبل يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قالوا لا نقرأ بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فصل ثالث. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں نبی علیہ السلام عمرے کے لیے مدینہ سے تشریف لے گئے، مگر اہل مکہ نے اس سے انکار کر دیا، یعنی نبی علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اہل مکہ نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کا موقع دے۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال مکہ میں آئیں اور اس وقت بھی صرف 3 دن مکہ میں قیام کرے۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا جو نام لکھا تو صحابہ نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کا نام لکھا کہ ما قضا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، اگر ہم اس بات کو مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو کبھی نہ روکتے مکہ سے، لیکن آپ تو محمد بن عبداللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں اور میں ہی عبداللہ محمد بن عبداللہ ہوں۔ ثم قال علی بن ابی طالب، پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امحو رسول اللہ، کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ قال لا واللہ لا امحوک ابدا، تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس یحسن یکتب، تو نبی علیہ السلام نے قلم اپنے ہاتھ میں لیا اور نبی علیہ السلام صحیح طرح لکھنا نہیں جانتے تھے، تو فکتب ھذا ما قضا علیہ محمد بن عبداللہ، تو نبی علیہ السلام نے خود رسول اللہ مٹایا اور لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ لا يدخل مکہ بالصلاح الا سیف فی القراب، اور معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ مکہ میں ہتھیاروں کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، الا یہ کہ ان کے تلوار اور ان کے تیر اور نیزے وغیرہ یہ فی القراب غلاف میں ہوں گے، تو یا تو تلوار ساتھ لے کر نہیں آئیں گے یا لائیں گے تو نیام وغیرہ میں ہوگی۔ ولا یخرج من اہلها بأحد ان اراد ان یتبعہ ولا ان یمنع من اصحابہ احدا ان اراد ان یقیم بها۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کرے، یعنی یہاں سے کوئی شخص جو مسلمان ہے آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو مکہ سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی شخص مکہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لے، یعنی یہیں پر رہنا چاہے، آپ کے ساتھ جانا نہ چاہے، تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، وہ یہیں پر رہے گا۔ تو بہرحال یہ شرائط تو طے ہو گئی، تو صحابی تو کوئی نہیں رکا مکہ میں، لیکن بعد میں جو لوگ مسلمان بن کر آئے تو نبی علیہ السلام نے وہ واپس کیے، اور پھر ابو بصیر کا واقعہ پیش آیا جو پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئی۔ فلما دخلها ومضى الاجل اتوا علی فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا قد مضى الاجل فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ جب اگلے سال نبی علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے اور مکہ میں رہنے کی جو مدت تھی، یعنی 3 دن رہنے کی جو مدت تھی، جب وہ ختم ہو گئی
تو اہل مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم اپنے سردار یعنی نبی علیہ السلام سے کہہ دو کہ طے شدہ مدت پوری ہو گئی ہے، اب ہمارے شہر سے چلے جاؤ۔ فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام جب یہ بات نبی علیہ السلام کو بتائی گئی تو نبی علیہ السلام چلے گئے، یعنی مکہ کو چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر واپس مدینہ کی طرف روانہ